السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اسموتھ سویپ ناولس۔ تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ ہوپ سو آپ لوگ بالکل اچھے ہوں گے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا، اور اگر نہیں کیا تو پلیز جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور مجھے پتہ ہے میں 2-3 دن سے کچھ اپلوڈ نہیں کر رہی کیونکہ میں بہت بزی تھی، میرے پاس ٹائم نہیں تھا ریکارڈ کرنے کا، اس لیے آج میں نے کہا جلدی ٹائم نکال کے تھوڑا سا میں جلدی فٹافٹ ریکارڈ کر لیتی ہوں۔ اور پلیز باہر کی آوازوں کو اگنور کریے گا، پتہ نہیں کیا جب میں ریکارڈ کرتی ہوں نا تب بھی یہ ساری آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ رات کو میرے پاس آج کل بالکل ٹائم نہیں ہے، اور اس لیے میں اس وقت ریکارڈ کر رہی ہوں اور باہر سے بہت زیادہ آوازیں آ رہی ہیں، بہت ہی زیادہ۔ لیکن ہوپ سو کہ آگے تھوڑی سی نہ ہے، اور یہ بہت مزے کا ناول لگ رہا ہے۔ میں نے نہیں پڑھا، لیکن مجھے مجھے نہیں پتا یہ اب یہ یوٹیوب پہ ہے کہ نہیں، لیکن یہ میری دوست نے مجھے سجیسٹ کیا تو میں نے جلدی کر لیا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا چلو چھوٹا سا تو میں اس کو پڑھ لیتی ہوں۔ چلو، اس کا نام ہے سفر عشق اور اس کی رائٹر ہے ماہی۔ ٹھیک ہے، آئیں دیکھتے ہیں کیسا ناول ہوگا۔ ہوپ سو ناول اچھا ہو، اور بہت شارٹ سا ناول ہے، بس یہ میں نے ابھی ہی فٹافٹ ریکارڈ کرنا ہے، آج ہی میں نے اس کو ایڈٹ کر کے ابھی تھوڑی دیر میں پوسٹ کر دینا ہے، کیونکہ بہت شارٹ سا ہے تو اس لیے میں نے کہا جلدی ہو جائے گا۔ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ رات کے کسی پہر اس کی آنکھ کھلی، سر درد سے پھٹ رہا تھا، یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے سر پر کسی نے ہتھوڑے مارے ہوں۔ اس نے بیٹھنے کی کوشش کی مگر ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ دھیمے دھیمے سے وہ اٹھی اور بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ آخر ہوا کیا ہے اس کے ساتھ۔ اس کی ہنستی کھیلتی زندگی میں یوں اچانک ایک طوفان کا آ جانا کسی دھچکے سے کم تر نہیں تھا۔ جو سب کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا، مگر قسمت کا کیا پتہ کہاں سے کہاں لے جاتی ہے انسان کو۔ اس نے اپنا سر گھٹنوں پر ٹکا لیا، زوردار آواز سے دروازہ کھلا اور اسی طرح بند بھی ہو گیا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہی شخص جس کی وجہ سے سب کچھ ہوا تھا آنکھوں میں تیش لیے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر زور سے اس کا جبڑا پکڑ لیا۔ پکڑنے میں اس قدر شدت تھی کہ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل گئے۔ اٹھو فوراً، اس نے ناسمجھی سے ظالم کی جانب دیکھا۔ سنائی نہیں دیتا تمہیں؟ بہری ہو کیا؟ اب کی بار چلایا گیا۔ وہ فوراً سے کھڑی ہو گئی، گرفت ابھی بھی مضبوط تھی، اب وہ بالکل اس کے مقابل کھڑی تھی۔ مجھے درد ہو رہا ہے، الفاظ ٹوٹے ہوئے ادا ہوئے۔ ہاں درد؟ بی بی ابھی سے یہ صحیح تمہارا یہ حال ہے تو آگے کیا ہوگا؟ تنزیہ کہا گیا اور ایک جھٹکے سے اس کا چہرہ چھوڑا۔ نکل جاؤ کمرے سے باہر۔ غیر اس کی طرف دیکھے کہا گیا۔ لیکن میں کہاں جاؤں گی؟ باہر بہت اندھیرا ہے۔ ضبط کی انتہا تھی، آنکھیں نم تھی، لیکن اس ظالم کو اس معصوم سی گڑیا سی لڑکی پر بالکل ترس نہ آیا۔ آئی ڈونٹ کیئر، جہاں مرضی جاؤ، لیکن مجھے تمہاری شکل مت نظر آئے، بے رخی سے کہا گیا۔ یہی سب کرنا تھا تو نکاح کیوں کیا؟ کیوں میری ہستی کھیلتی خوشبار زندگی کو جہنم بنا ڈالا؟ اگر اسی آگ میں ہی میں نے جلنا تھا تو ایسے ہی جان لے لیتے۔ نہ لڑکی نہ، ایسے کیسے میں تمہیں مرنے دے سکتا ہوں؟ ویسے تم اس قدر بزدل ہوگی مجھے اندازہ نہیں تھا۔ ابھی سے ہی موت کی گزارش کر رہی ہو، جبکہ ابھی تو کچھ کیا بھی نہیں ہے میں نے، ابھی تو یہ شروعات ہے، تمہیں تو ساری زندگی یہ سب برداشت کرنا ہے۔ تنزیہ مسکراہٹ اور تلخ لہجے میں کہا گیا۔ آخر آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ میرا قصور کیا ہے جس کی مجھے سزا دے رہے ہیں؟ ویسے تو میرے تم پر بہت حساب بنتے ہیں، مگر میں صرف اس قدر اذیت دینا چاہتا ہوں کہ تم اپنی موت کی بھیک مانگو، لیکن یقین مانو تب بھی تمہیں نہیں بخشوں گا۔ غصے سے اس کی کلائی تھامتے ہوئے کہا گیا۔ ہاتھ میں پہنی کانچ کی چوڑیاں اپنے نشانات چھوڑ گئی، جبکہ سامنے کھڑے وجود نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا، لیکن اس کے خون بہنے سے اسے رتی برابر بھی فرق نہ پڑا۔ اس نے اسے پکڑا اور تقریباً گھسیٹنے کے انداز سے اسے کمرے سے باہر نکالا اور دروازہ بند کر دیا۔ پورے گھر میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، اندھیرے سے آگے ہی اس کی جان نکلتی تھی۔ وہیں دروازے کے پاس باہر اپنا دوپٹہ زور سے تھامتے سر گھٹنوں پر ٹکا کر بیٹھ گئی اور آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی۔ اسی دوران جانے کب وہ نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی تھی۔ اوکے، تو یہ فورسڈ میرج بیسڈ ہے، روڈ ہیرو بیسڈ، اس میں روڈ ہیرو آ گیا۔ ٹھیک ہے، اور یہ مجھ سے پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ نہیں تھا ہو رہا، تو اس لیے میں لائیو پڑھ رہی ہوں، تو درمیان میں کیونکہ نیٹ آن ہے تو کوئی میسج باہر آ جاتا ہے تو اس کو اگنور کریے گا، کمپنی والوں نے زیادہ میسج کرنے ہوں گے، اور تو ایسا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ بٹ مجھے ایسے نا اتنے روڈ ہیرو ٹھیک ہے اچھے ہوتے ہیں، لیکن اس والے یہ جو ظلم والے ہوتے ہیں نا، یہ اچھے نہیں لگتے جو ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ ابھی تو اس نے ہاتھ اٹھایا نہیں لیکن ایسے والے نہیں پسند مجھے، جنٹل مین ہیرو ٹائپ پسند ہے مجھے۔ چل آگے پڑھتے ہیں۔ صبح اس کی آنکھ کھلی مگر وہ ایک دم حیران ہوئی تھی، ہوتی بھی کیوں نہ، وہ زمین پر ہونے کی بجائے بیڈ پر تھی۔ میں تو باہر تھی، اندر کیسے آئی؟ آگے کی سوچ ہی اس کی دھڑکن بڑھانے لگی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ باتھ روم کا دروازہ کھلا اور وہی شخص باہر آیا۔ وہ فوراً سیدھی ہو کر بیٹھی۔ یوں تو سامنے کھڑا شخص بال برش کر رہا تھا، لیکن توجہ بیڈ پر بیٹھی نفوس پر تھی۔ اس کا یوں فوراً اٹھ کر بیٹھ جانا سامنے کھڑے شخص سے چھپا نہیں رہا تھا۔ وہ بیڈ پر نظریں جھکائے بیٹھی تھی اور اپنے ہاتھوں کو مڑوڑ رہی تھی۔ وہ شخص اس کے قریب آیا اور اس کے کلون کی خوشبو ہر سو پھیل چکی تھی۔ بے دردی سے اسے تھاما اور کھڑا کیا۔ زیادہ خوش فہمی پالنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھی؟ تم کمرے میں
تمہیں جگہ دی ہے تو یہ مطلب نہیں کہ دل میں بھی جگہ بنا لوگی، اور یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ آہل تیمور خان کسی کا نہیں ہو سکتا، کسی کا بھی نہیں، غصے سے دھاڑتے چہرے کو مضبوطی سے پکڑ کر کہا گیا۔ آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر گال میں جذب ہوئے۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کا چہرہ چھوڑا اور باہر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ وہ پیچھے کھڑی اپنی قسمت پر روتی رہی۔ وہ شخص بظاہر تو بہت حسین تھا، کیوں نہ ہوتا، ہیرو تو تھا، کوئی بھی اس کی خوبصورتی کا اسیر ہو سکتا تھا۔ لمبا قد، چوڑا جسم، ہلکے بھورے بال جو کہ پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے، ہلکی بھوری آنکھیں، گوری رنگت، چہرے پر بیئرڈ اور ہر وقت چھائی سنجیدگی اس کی شخصیت کو مزید پرکشش بناتی تھی۔ لیکن اس قدر پتھر دل اور شفاق ہو سکتا تھا یہ صرف وہی جانتی تھی، لیکن اس کے پاس یہی واحد سہارا تھا، تو سب کچھ برداشت کرنا اب اس کی مجبوری بن چکا تھا۔ کچھ دیر یوں ہی کھڑا رہنے کے بعد وہ فریش ہونے چلی گئی، باہر آئی، شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا معائنہ کرنے لگی۔ لمبے سلکی بال، گوری رنگت، چہرے پر معصومیت، ہلکی بھوری آنکھیں، ان پر لمبی گھنی پلکیں ان کو مزید پرکشش بناتی تھی۔ خوبصورت تو وہ بہت تھی، بالکل اپنے نام طور کی طرح، مگر خوبصورتی سے کیا ہوتا ہے، اصل بات تو قسمت کی ہوتی ہے۔ گہرا سانس لے کر وہ بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کی نظر اپنی کلائی پر پڑی جو کہ زخمی تھی۔ اس نے افسوس سے ان کی جانب دیکھا، گوری کلائیوں پر زخم کے نشان واضح تھے۔ رات سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا تو بھوک کا احساس بھی ستانے لگا۔ وہ اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اندھیرے میں وہ گھر کو نہیں دیکھ پائی تھی تو اب کافی حیرانگی سے گھر کا معائنہ کرنے لگی تھی۔ یہ گھر 2 کمروں پر مشتمل تھا، ایک کمرہ اوپر جبکہ ایک نیچے کی جانب تھا۔ سیڑھیاں لاؤنج سے اوپر کی جانب جاتی تھی۔ لاؤنج کافی بڑا تھا، اس میں موجود فرنیچر سے ہی اعلیٰ ذوق اور نفاست کا معلوم ہوتا تھا۔ ہر جگہ کو بہت خوبصورتی سے سیٹ کیا گیا تھا۔ لاؤنج سے باہر نکل کر گیراج تھا اور ساتھ کافی بڑا لان تھا۔ پھول اور پودے اس کی خوبصورتی کو مزید بڑھا رہے تھے۔ پورا گھر ہی بہت خوبصورت سے سیٹ کیا گیا تھا۔ وہ پورا گھر دیکھ کر کچن میں چلی گئی۔ کچن میں بھی بہت خوبصورت تھا، اندر ہی ڈائننگ ٹیبل پڑا ہوا تھا۔ وہ اس وقت گھر میں اکیلی موجود تھی۔ بھوک کا احساس مزید بڑھ رہا تھا۔ اس نے کیبنٹس کھولی اور اشیاء کھنگالنے لگی، مگر بے سود۔ بالآخر اس نے فریج کھولی، لیکن خالی فریج اسے منہ چڑھا رہی تھی۔ تھک ہار کر وہ واپس کمرے میں چلی گئی اور اس شخص کو کوسنے لگی۔ وہ ابھی اسے ہی کوس رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور وہی شخص کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں چند شاپنگ بیگز تھے، اس نے وہ بیڈ پر پھینکے۔ ان میں کپڑے ہیں تمہارے لیے، چینج کر لو اور نیچے آ کر کھانا نکالو، اس نے حکمیہ انداز میں کہا اور باہر چلا گیا۔ طور کی نظر اپنے کپڑوں پر پڑی، وہ ابھی تک نکاح والے لباس میں ہی موجود تھی۔ وہ بھی اٹھی اور فوراً کپڑے تبدیل کیے اور نیچے آ گئی۔ آہل لاؤنج میں بیٹھا صوفے سے سر ٹکائے آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ وہ خاموشی سے کچن کی جانب بڑھ گئی۔ ٹیبل پر شاپر پڑے تھے، اس نے وہ اٹھائے اور کھانا نکالنے لگی۔ کھانا نکالنے کے بعد وہ باہر کی جانب بڑھ گئی۔ کھانا لگ گیا ہے، نظریں جھکائے ہاتھوں کو مڑوڑ کر کہا گیا، جبکہ بات کرتے وقت ہونٹ لرز رہے تھے۔ آہل نے آنکھیں کھولی اور اس کی جانب دیکھا، وہ اسی کے لائے ہوئے لباس میں موجود تھی۔ اچھا، وہ یہ کہہ کر اٹھا اور کچن کی جانب بڑھ گیا اور وہ بھی اس کے پیچھے لگ گئی۔ کھانا خاموشی سے کھایا گیا۔ سب کچھ سمیٹ کر کمرے میں کافی لے آؤ، وہ حکم دیتا بغیر اس کی بات سنے اوپر کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ طور نے برتن سمیٹے اور اوپر کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو سامنے آہل کنگ سائز بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ طور دروازے کے پاس کھڑی تھی اور الفاظ جمع کرنے لگی کہ کیسے مخاطب کرے۔ کیا ہوا، کچھ کہنا ہے؟ وہ جب سے یہاں آئی تھی پہلی بار اہل نے اسے نرم لہجے میں مخاطب کیا تھا۔ وہ ابھی اس نے یہی کہا تھا کہ وہ اس کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ طور اس کی اس حرکت پر کانپ اٹھی۔ کیا وہ؟ اہل قریب ہوا۔ آج وہ طور کو حیران کرنے پر تلا تھا۔ کوئی کافی کا سامان نہیں ہے، اس نے دھیمے لہجے میں نظریں جھکائے کہا۔ اس نے بے اختیار اسے اپنے قریب کیا اور پیشانی پر محبت کی مہر ثبت کی، باہر چلا گیا، لیکن اپنے پیچھے کھڑی شخصیت کو اس عمل پر حیران چھوڑ گیا۔ مطلب حیران تو مجھے بھی کر گیا، مطلب کیا؟ اس سے غصہ تھا نا، تو یہ کیا؟ یہ کہا کیسے پلٹ گئی؟ اہل گھر کے تمام ضروریات کا سامان ڈرائیور سے کہہ کر منگوا لیا تھا، جبکہ وہ ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ طور کافی بنا کر کمرے کی جانب بڑھ گئی، کمرے میں موجود ٹیبل پر کافی رکھی اور بیڈ پر بیٹھ گئی اور کچھ لمحے پہلے والا واقعہ یاد کرنے لگی۔ اس نے بے اختیار اپنے ہاتھ اپنی پیشانی پر رکھا، جیسے ابھی بھی اس کے ہونٹ اپنی پیشانی پر موجود کر رہی ہو۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں بیٹھی تھی، اسے معلوم ہی نہ ہوا کہ کب اہل آیا اور اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ اس کی یہ حرکت دیکھ چکا تھا۔ اپنے اوپر نظروں کی تپش محسوس کر کے اس نے نظریں اٹھائی تو وہ ظالم سامنے کھڑا تھا۔ وہ فوراً کھڑی ہوئی۔ آپ کب آئے؟ اس نے جھجکتے ہوئے سوال کیا۔ جب تم سوچوں میں گم تھی، تنزیہ کہا گیا۔
तोड़ एक दम शर्मिंदा हुई। वो वहां से गुजरने लगी थी जब इसने इसकी कलाई थाम ली। वो झटके से पीछे हुई और इससे पहले कि वो इसके चौड़े सीने से टकराती फौरन संभली। कोई गलत बात समझने की जरूरत नहीं है, जो कुछ भी हुआ वो सब बस एक मजबूरी था, समझी तुम? गिरफ्त मजबूत हुई। तूर ने आंखें मीच ली। इसकी एक सिसकी निकली। आहल ने इसे देखा और फिर इसकी कलाई को, जहां पर चूड़ियां टूटने के निशान थे। इसने फौरन इसकी कलाई छोड़ दी और ड्रेसिंग की तरफ बढ़ा। कुछ ही सेकंड में वो बाहर आया था, लेकिन इसके हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स था। तूर अभी भी वैसे ही वहां खड़ी थी। अहल ने इसे शानों से थामा और बेड पर बिठाया और खुद पंजों के बल जमीन पर बैठ गया। आराम से इसकी कलाई थामी और ऑइंटमेंट लगाने लगा। ये सब इसने बहुत नरमी से किया था, जैसे कोई नाजुक चीज़ जैसे कोई नाजुक चीज़ हो। तूर इस धूप छांव से शख्स को देख रही थी। पहले खुद ही जख्म देता था और फिर खुद ही इनकी मरहम करता। तूर ने सोचा, सच में अजीब से बंदा ये। अहल इसकी नज़रें अपने ऊपर महसूस कर सकता था। तमाम कार्रवाई के बाद वो खामोशी से उठा, हाथ धोए, कॉफ़ी का मग थामा और कमरे से बाहर निकल गया, जबकि तूर इसी जगह को तकती रही जहां पर वो चंद पल पहले बैठा था। रात होने को थी। अहल अब तक घर नहीं आया था। तूर किचन में काम कर रही थी कि अचानक लाइट बंद हो गई। हर सू अंधेरा छा गया। इसका सांस एकदम जैसे फूलने लगा। वो वहीं खामोशी से ज़मीन पर बैठ गई और आयतुल कुर्सी का विर्द करने लगी। अभी कुछ ही देर हुई थी कि दरवाज़ा खुला और कदमों की आवाज़ आने लगी। तूर ने ज़ोर से अपनी आंखें बंद कर ली और अपने दुपट्टे को ज़ोर से थाम लिया और सर घुटनों में पर टिका लिया। इसके पढ़ने में मज़ीद शिद्दत आई थी। इसके पढ़ने का शुगल अभी जारी था कि अहल किचन में दाखिल हुआ। इसने टॉर्च ऑन की हुई थी। इसकी नज़र अचानक एक कोने पर बैठी तूर पर पड़ी। इसकी यह हालत देखकर बहुत हंसी आई। वो बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह डरी सहमी बैठी थी। वो आहिस्ता सा कदम उठाता इसकी जानिब बढ़ा। इसने इसके सर पर हाथ रखा था कि तूर की चीख पूरे किचन में गूंजी। उफ अल्लाह, मैं हूँ, क्यों पागल की तरह चिल्ला रही हो? अहल ने अपने कान बंद करते हुए कहा। तूर ने अपनी आंखें खोली तो सामने इसी जालिम को खड़ा पाया। एक तो इतनी लेट आते हैं, ऊपर से अच्छे भले इंसान की जान निकाल देते हैं, ऊपर से अंधेरा। अगर मुझे कुछ हो जाता या मैं मर बना जाती। इससे आगे वो कुछ बोलती, अहल ने इसके होठों पर उंगली रख दी। मेरे सिवा किसी को भी हक नहीं कि वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए। तो फिर ये अंधेरा क्या चीज़ है? और लगता है तुम्हें मरने का बहुत ही शौक है, मगर अफसोस ये मैं होने नहीं दूंगा। अहल ने इसकी बात काटी और तलखी से कहा। उफ, इस कदर नफरत थी लहजे में। तूर की आंखें नम हुई। इसने इसके लबों पर से उंगली हटाई और बाहर की जानिब बढ़ गया। तूर वहीं साकित खड़ी थी। अहल ने बाहर जाकर देखा, यूपीएस बंद हो गया था। इसने ऑन किया और वापस अंदर की जाने बढ़ गया। तूर अभी भी वैसे ही खड़ी थी। अहल ने एक नज़र इसे देखा और ऊपर चला गया। तूर वापस अपने हवास में आई और बर्तन लगाने लगी। थोड़ी देर बाद अहल भी रफ से हुलिये में किचन में दाखिल हुआ और खाना खाने बैठ गया। आज काफ़ी अरसे बाद अहल ने अच्छे से घर का खाना खाया था। वैसे बुआ होती थी, वो बनाती थी, लेकिन इनके हाथ में भी इतना जायका न था। अहल ने दिल में ही इसके खाने की तारीफ की। खाना खाने के बाद तूर बर्तन समेटने लगी जब कि अहल वहीं कुर्सी पर बैठा रहा। तूर को हौसला मिला कि वो साथ है, वरना डर की वजह से इससे काम नहीं होना था। इसने जल्दी जल्दी सब कुछ समेटा। अहल इसकी हर हरकत नोट कर रहा था, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर अनजान बना बैठा था। वो जानता था कि तूर को अकेले में डर लगता है, तो किसी एहसास के तहत वो वहीं बैठा रहा। वो खुद नहीं जानता था कि वो क्यों इसका ख्याल कर रहा है। काम हो क्या है? वो अपनी ही सोचों में बैठा था कि तूर की आवाज़ आई। वो खामोशी से उठा और कमरे की जानिब बढ़ गया। तूर भी इसके पीछे हो ली। मैं सुबह से बुआ को बुला लूंगा, अहल ने कहा। तूर खामोश रही। वो आकर सब काम कर जाया करेंगी और जब तक मैं नहीं आऊँगा वो तुम्हारा साथ ही रहेंगी। इसने वजाहत दी। जी अच्छा। तूर बस यही कह पाई। मैं अब थका हुआ हूँ और सोने लगा हूँ, तुम भी सो जाओ, क्योंकि अगर मैं सो गया तो फिर नहीं उठने वाला और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा कि कोई मेरी नींद ख़राब करे। इसका इशारा किस जानिब था तूर बाखूबी समझ गई थी, इसलिए बगैर वक्त ज़ाया किए फ़ौरन बिस्तर पर लेट गई और आंखें मूंद ली। सुबह इसकी आँख खुली। कमरे में कोई भी नहीं मौजूद था। इसकी नज़र घड़ी पर पड़ी जो सुबह के 10 बजा रही थी, मतलब अहल ऑफिस जा चुका था। इसने बेख्तियार अपना सर थामा। ओहो, इतनी देर हो गई। वो फ़ौरन उठी और फ्रेश होने चल दी। कुछ देर बाद वो बाहर निकली, बाल बंधे और नीचे के जानिब चल दी। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि दरवाजे पर घंटी बजी। पहले तो वो सोच में पड़ गई कि इस वक्त कौन आ सकता है, लेकिन कुछ याद आने पर दरवाजे की जानिब बढ़ी और दरवाज़ा खोला तो सामने एक खातून खड़ी थी। जी आप कौन? बेटा, अहल ने बुलाया था। इसकी बुआ हूँ, इन्होंने शफकत से कहा। तूर साइड पर हुई और इन्हें अंदर आने का रास्ता दिया। बेटा, आपने नाश्ता कर लिया है? इन्होंने सवाल किया। नहीं, असल में आज देर से उठी थी ना, तो बस। चलो आप बता दो कि क्या लोगी, मैं बना देती हूँ, इन्होंने शफकत से कहा। तूर की आंखों में नमी आई, मगर इसने फ़ौरन छुपा ली। तूर भी इनके पीछे किचन में चली गई और कुर्सी पर बैठ गई। बुआ साथ साथ तूर के लिए नाश्ता बना रही थी और बातें भी कर रही थी और तूर बस इनके सवालात के जवाबात दे रही थी। बेटा, आपके मामा बाबा कहाँ होते हैं? इन्होंने सवाल किया। मैं जब छोटी थी
تب ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اس نے آہستگی سے جواب دیا، بیٹا مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں معلوم تھا۔ انہوں نے فوراً معافی مانگی، نہیں نہیں کوئی بات نہیں۔ طور بامشکل مسکرائی، بیٹا آپ شادی سے پہلے کیا کرتی تھی؟ انہوں نے موضوع بدلا، پڑھتی تھی، مختصر سا جواب آیا۔ تو یوں اچانک شادی؟ بس یہی سوال تھا جس سے وہ دور بھاگتی تھی۔ میں ذرا باہر دیکھ لوں، وہ یہ کہہ کر باہر نکل گئی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اس کی زندگی بدلی تھی، مگر کیا حقیقت تھی اس سے صرف وہی واقف تھی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا نے صبح کو مزید خوشگوار بنا دیا تھا۔ پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں بھی کہیں فضا میں شامل تھی جو اس وقت کو مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ یوں ہی صبح ایک دیوانی لان میں ٹہل رہی تھی اور پھولوں کو چھو رہی تھی اور خوش ہو رہی تھی۔ بیٹا اندر آ جاؤ، بیمار ہو جاؤ گی۔ وہ بھی پھولوں کو چھو رہی تھی جب پیچھے سے آواز آئی، آنی یار آپ کو پتا ہے نا مجھے یہ وقت کتنا پسند ہے۔ اس نے اپنی باہیں پھیلائی، گھوم کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا جانتی ہوں لیکن بیمار پڑ جاؤ گی اور یونی کا بھی ٹائم ہونے والا ہے۔ شاباش اندر آؤ، انہوں نے شفقت سے کہا۔ آنی پلیز تھوڑی دیر اور۔ اس نے جیسے التجا کی، ٹھیک ہے میں بھی پھر یہیں بیٹھ جاتی ہوں، جب تم تھک جاؤ تو مل کر اندر چلیں گے۔ انہوں نے جیسے فیصلہ سنایا، کیا یار آپ ہمیشہ مجھے ایسے ہی بلیک میل کرتی ہیں؟ اس نے روتی شکل بنا کر کہا، تو تم مان لیا کرو نا بات، میں نہیں کروں گی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا اور اندر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ ناصور اسے بھی پیچھے جانا پڑا۔ جاؤ شاباش، چینج کرو اور میں ناشتہ بناتی ہوں، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا اور کچن کی جانب بڑھ گئی۔ وہ بھی اپنے روم میں چلی گئی۔ تیار ہو کر وہ نیچے آئی تو ناشتہ تیار تھا۔ جلدی جلدی ناشتہ کیا، آنے سے ملا اور باہر کی جانب بڑھ گئی جہاں وین اس کا ویٹ کر رہی تھی۔ یونی کا آخری سیمسٹر چل رہا تھا اور پیپرز نزدیک تھے۔ سب اسی کی تیاری میں مگن تھے۔ طور بہت کم گو تھی، یہی وجہ تھی کہ اس کی کسی سے بھی دوستی نہیں ہوئی تھی اور وہ خود بھی سب سے دور ہی رہتی تھی، بس اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ لیکچرز اٹینڈ کرنے کے بعد اب وہ فارغ کیفے میں بیٹھی تھی۔ ٹائم کافی ہو چکا تھا لیکن وین کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ گھر پر آنی اکیلی تھی، اسے ان کی فکر بھی ستانے لگی تھی۔ وہ باہر نکل گئی اور پیدل ہی چلنے لگی۔ موسم کافی خوشگوار تھا، وہ بھی راستے میں ہی تھی کہ اسے لگا کہ کوئی اس کی پیروی کر رہا ہے۔ اس کے چلنے میں تیزی آئی لیکن بے سود۔ ایک لڑکی اس کے سامنے آ کر رکی اور اس نے دو لڑکے بیٹھے تھے۔ ایک گاڑی بے سود ایک گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی، اس میں دو لڑکے بیٹھے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے رکنا پڑا۔ گاڑی میں سے ایک لڑکا باہر نکلا، شکل سے ہی بدماش ٹائپ لگتا تھا، اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ طور نے ناگواری سے اس کی جانب دیکھا۔ طور اس وقت سر پر حجاب لیے لمبی سی کالی چادر سے ڈھکی ہوئی تھی۔ اس شخص نے اس کی کلائی تھامنی چاہی۔ طور فوراً سے پیچھے ہٹی ہوئی گاڑی میں بیٹھا وہ شخص سب کچھ دیکھ رہا تھا، نہ جانے کس احساس کے تحت باہر نکلا اور اپنے ساتھی کو کچھ کہا۔ پہلے لڑکے کے نسبت دوسرے لڑکے کے چہرے پر سنجیدگی تھی، جبکہ پہلے والا لڑکا فوراً آ کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ طور نے ناگواری سے دوسرے لڑکے کی طرف دیکھا، دونوں کی نظریں ملی۔ طور آگے کی جانب بڑھ گئی لیکن وہ لڑکا ابھی بھی اس کی راہ تکتا رہا۔ ہوش کی دنیا میں واپس تب آیا جب پہلے لڑکے نے ہارن بجایا تو وہ غصے سے گاڑی کی جانب بڑھا۔ یہ کیا بدتمیزی تھی؟ وہ تقریباً غصے سے دھاڑا۔ کیا ہوا؟ ریلیکس برو۔ کیا مطلب ہے ریلیکس؟ تم نے کہا تھا نا کہ تم اس کو جانتے ہو، لیکن اس کی ناگواری سے واضح ہو رہا تھا کہ وہ تم کو جانتی نہیں ہے۔ اس نے غصے سے کہا، یار تو باہر سے آیا ہے، لگتا تو نہیں ہے ابھی بھی وہی پرانی سوچ ہے تیری، تو اب تک نہیں بدلا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، جبکہ اہل کا دل کر رہا تھا کہ ابھی وہ اور اسی وقت اس کے دانت نکال دے۔ اہل نے اپنا بچپن باہر گزارا تھا، پھر اپنے پیرنٹس کے ساتھ پاکستان شفٹ ہو گیا تھا، لیکن وہ اپنی حدود سے واقف تھا اور اسی نے کبھی بھی اس دائرے سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کے فادر بہت بڑے بزنس مین تھے۔ ابھی اہل کا کالج کمپلیٹ ہوا تھا جب اس کے والدین کار حادثے میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تب سے اس کے چہرے پر سنجیدگی ہی رہتی تھی اور اسے چھوٹی عمر میں ہی سارا بزنس سنبھالا ہوا تھا۔ تو باہر جانے کا یہ مطلب تو نہیں کہ انسان اپنے عقائد و قوانین ہی بھول جائے؟ اہل نے تلخ لہجے میں کہا۔ اچھا برو سوری، چل اب عالیہ ویٹ کر رہی ہوگی، اس نے کمینگی سے کہا، جبکہ اہل افسوس سے اس کی جانب دیکھتا رہا۔ اہل کچھ عرصہ پہلے ہی عفان سے دوستی ہوئی تھی۔ اہل لڑکیوں سے دور بھاگتا تھا جبکہ وہ بالکل مختلف تھا۔ اہل نے ایک کلب کے باہر گاڑی روکی۔ جاؤ یار، تم نہیں آؤ گے اندر؟ عفان نے سوال کیا۔ تم جانتے ہو اس سب کو میں بالکل پسند نہیں کرتا۔ ہاں یار جانتا ہوں، تو بس ایک بار چل تو صحیح، بہت مزہ آئے گا۔ عفان نے زور دیا۔ سمجھ نہیں آتی ایک بار تمہیں؟ اب کی بار اہل دھاڑا۔ اوکے برو، جا رہا ہوں، ٹیک کیئر۔ عفان یہ کہہ کر گاڑی سے باہر نکل گیا جبکہ اہل نے گاڑی آگے دوڑا لی۔ طور گھر آئی تو اس کی حالت بہت غیر ہو رہی تھی۔ کیا ہوا بیٹا، ٹھیک تو ہو؟ کیوں پسینے آ رہے ہیں تمہیں؟ آنی نے پریشانی سے سوال کیا۔ نہیں کچھ نہیں، دراصل پیدل آئی ہوں نا تو اسی لیے۔ اس نے فوراً بات بدلی۔ بیٹا پکی بات ہے نا؟ آنی کو جیسے تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ جی میری پیاری سی آنی، آپ کی پکی بات ہے، اس نے اپنے آپ کو نارمل کرتے ہوئے ان کے گلے لگتے ہوئے کہا۔
चलो बेटा आप फ्रेश हो आओ, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं मुझे भूख नहीं है, सर में दर्द है तो मैं आराम करूंगी। वो इनकी गोद में सर रखे लेट गई। आनी इसके बालों में हाथ फेरने लगी। कैसा गुजरा दिन? अच्छा था, इसने मुख्तसर सा जवाब दिया। वो आज होने वाले रुदात आनी को बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी। चलो बेटा तुम थोड़ी देर सो जाओ, मैं ज़रा काम कर लूँ। वो इसे प्यार करती बाहर चली गई, जबकि तूर सोच में पड़ गई कैसे वो लड़का आया था और इसकी कलाई थामनी चाहिए थी, लेकिन फिर वो दूसरे लड़के का आना, सब कुछ इसके दिमाग में गर्दिश कर रहा था। इसे इन दोनों लड़कों से वहशत हो रही थी। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो इसका कत्ल कर दे। इन्हीं सोचों में वो जाने कब नींद के वादे में गुम होगी। हेलो, कहाँ हो तुम अहल? अफान ने इसे फ़ोन करते हुए सवाल किया। क्यों यार, आज तो प्लीज़ मुझे यूनी से पिक कर लेगा? खैरियत तो है? हाँ यार, वो मैं बाद में बताऊंगा, प्लीज़ तू मुझे पिक कर सकता है? ओके मैं आ जाऊंगा, थैंक यू। अफान ने कहते हुए ही फ़ोन कट कर दिया। कल वाला वाक़या इसे अभी भी तक याद था, मगर दोस्त था तो जाना पड़ना था। इसने अपना फ़ोन और गाड़ी की कीज़ उठाई और बाहर की जानिब बढ़ गया। कुछ ही देर में वो यूनी के बाहर था, क्योंकि छुट्टी का टाइम हो चुका था। मैं बाहर खड़ा हूँ, तुम आए नहीं अभी तक? अहल ने फ़ोन उठाते साथ ही कहना शुरू कर दिया। यार थोड़ा सा काम है, वो बस कर लूँ, आधा घंटा लगेगा। तू ऐसा कर अंदर आ जा। मैं कैसे अंदर आ जाऊँ? ज़ाहिरी बात है टांगों से ही चल कर आओगे ना, अफान ने कहा और फ़ोन काट दिया। अहल को नाचार अंदर जाना पड़ा, क्योंकि इसका वापस जाने का कोई मूड नहीं था। अभी वो अंदर इंटर हुआ था कि एक और ही दुनिया आबाद थी। हर तरफ गहमा गहमी थी, जगह जगह लड़के और लड़कियां टोलियों की सूरत में खड़े बातों में मगन थे। ब्लैक शर्ट और पैंट पर सन ग्लासेस लगाए, चेहरे पर वही संजीदगी लिए वो क़यामत ढा रहा था और बहुत सी लड़कियों की नज़र का मरकज़ बना हुआ था। वो आगे बढ़ा, अपने ऊपर नज़रें बखूबी महसूस कर सकता था। बगैर किसी की तरफ तवज्जो दिए वहाँ मौजूद ग्राउंड में जाकर बैठ गया और अफान का इंतजार करने लगा। अभी वो इधर उधर देख रहा था कि जब इसकी नज़र इसी लड़की पर पड़ी। वो आज भी सर पर हिजाब लिए अपने गिर्द काली लंबी चादर लपेटे हुए थी, चेहरे पर मासूमियत वाज़ेह थी, अपने इर्द गिर्द से बेखबर नज़र झुकाए आगे बढ़ रही थी। वो चंद पल यूं ही इसे देखता रहा। जाने क्यों वो इसे सबसे अलग लगी थी, बाकी लड़कियों की तरह किसी भी आसाइश से पाक। चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी जो इसे बहुत सबसे मुनफरिद बनाती थी। वो खामोशी से बगैर किसी की तरफ देखे ग्राउंड में आकर बैठ गई और वैन का इंतजार करने लगी। अभी वैन के आने में टाइम था। इसने अपने बैग से एक किताब निकाली और इसमें महू होगी ये जाने बगैर के सामने बैठा शख्स इसकी हर चीज़ पर नज़र रखे हुए है। वो किताब पढ़ने में इस कदर मखू थी कि इसे पता ही नहीं चला कि कब वो शख्स आया और इसके साथ सामने आकर खड़ा हो गया। इसने नज़रें उठाकर देखा तो चेहरे पर नागवारी छा गई। हेलो, मैंने देखा कि आप हैं तो सोचा कि सलाम कर लूँ। अगर कोई और इस शख्स को देखता तो यकीनन ही ना कर पाता कि ये वही अहल है, लड़कियों से दूर भागने वाला। आज खुद एक लड़की को मुखातिब कर रहा था। कर लिया सलाम, अब आप जा सकते हैं, तो ने चेहरे पर सख्त तासुरात लिए हुए कहा। दरअसल मुझे उस दिन के लिए सॉरी कहना है। ये क्या किसी के सामने ना झुकने वाला आज किसी और के लिए की गलती पर अपने आप को झुका गया। हाँ सॉरी, बहुत है आप जैसे लोग हाँ सॉरी, बहुत से आप जैसे लोग देखे हैं, पहले गलती करते हैं और फिर माफ़ी मांगने आ जाते हैं। ये जाने बगैर कि इनकी ये गलती से एक लड़की की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। तूर के लहजे में सख्ती बरकरार थी। किसी की एक ना सुनने वाला आज खामोशी से ये सब सुन गया था। तूर उठी, अपना बुक बैग में डाली और साइड से होकर गुजरने लगी कि अहल ने बेख्तियार इसकी कलाई थाम ली। तूर बेख्तियार पलटी और एक थप्पड़ इसके मुंह पर मारी। अहल फटी फटी आंखों से मंजर देखता और समझने की कोशिश कर रहा था। वहाँ मौजूद लड़के और लड़कियां अब इनके जाने मुतवज्जो हो गए थे। शर्म नहीं आती आपको यूं किसी का हाथ पकड़ते हुए? पहले माफ़ी मांगते हैं और फिर वही बेखुदा हरकतें करते हैं। आप जैसे मर्द ही होते हैं जो अपने मुल्क और माशरे को बदनाम करते हैं। यूं किसी का भी बीच रास्ते में हाथ थाम लेना कहाँ की शराफत है? यूं करने से दूसरों की नज़रों में तो आप हीरो बने होंगे, लेकिन मेरी नज़र में तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, कोई भी नहीं। तुम घटिया हो, ये तो मुझे उसी दिन पता चल गया था, लेकिन आज मुझे एक यकीन भी हो गया है। अब की बार तूर का लहजा ऊंचा हुआ था, सख्ती हनूज बरकरार थी। वो कुछ कहे बिना आगे को बढ़ गई और बाहर निकल गई, जहाँ वैन खड़ी इसका इंतजार कर रही थी। स्टूडेंट्स का भीड़ देखकर अफान इसकी जानिब आया और सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया। अहल इस वक्त गुस्से से लाल हो रहा था और वो भी तूर के पीछे बाहर निकला। अफान भी इसके पीछे भागा। तुम खुद को समझती क्या हो? हाँ, यूं सबके सामने मुझे बेइज्जत किया और मैं चुप रहूंगा? खामोश तमाशाई बने सब कुछ देखता रहा और बर्दाश्त करता रहूंगा? नहीं, ये तुम्हारी भूल है। मैं अपनी बेइज्जती का हिसाब जरूर लूंगा, ये बात याद रखना। जोर से इसकी कलाई थामते आंखों में गुस्सा लिए धारते हुए कहा। जब्त इस कदर मजबूत थी कहा तूर शायद है क्या था? जब्त पता नहीं क्या मजबूत थी। जब्त इस कदर मजबूत थी, ये देखो लिखा हुआ, ये मैं गलती नहीं करी कि तूर की आंखों से आंसू निकल गया। ये शायद होगा पकड़ इस कदर मजबूत थी, आंसू निकल गए। एक झटके से अहल ने इसकी कलाई छोड़ दी और अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ गया। तूर अब वाकई डर गई थी। इसमें जाने कहाँ से हिम्मत आ गई थी
اس نے اپنے ڈیفینس کے لیے وہ شدید قدم اٹھایا تھا، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی یہ ایک حرکت اس کے ساتھ کیا کچھ کر سکتی ہے۔ تور گھر پہنچی، اس کی حالت آگے ہی بہت خراب تھی، لیکن اسے دھچکا تب لگا جب گھر پر آنی موجود نہیں تھی۔ اس نے ہر جگہ دیکھا مگر وہ کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ وہ پریشانی سے ساتھ والے گھر کی جانب بڑھی اور جو ان نے کہا وہ سن کر اسے ایسا لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ اس نے رکشہ کروایا اور فوراً ہسپتال کی طرف روانہ ہوگی۔ وہ اس وقت ہسپتال میں موجود تھی۔ اسے پتہ چلا تھا کہ آنی کو بہت سیویئر ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اس لیے انہیں فوراً ہسپتال میں ایڈمٹ کیا گیا ہے۔ وہ کھڑی ڈاکٹر کا انتظار کر رہی تھی کہ ڈاکٹر تھیٹر سے باہر آیا، آپریشن تھیٹر سے باہر آیا۔ آپ پیشنٹ کے ساتھ ہیں؟ انہوں نے پروفیشنل انداز میں پوچھا۔ جی، تو نے بمشکل جواب دیا۔ سوری، ہم نے بہت کوشش کی لیکن ہم انہیں نہیں بچا پائے۔ اٹیک بہت سیویئر تھا، بچانا بہت مشکل تھا۔ وہ الفاظ ادا کر رہے تھے اور تور کو لگ رہا تھا کہ وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور وہ کس طرح وہاں کھڑی تھی یہ صرف اسے ہی معلوم تھا۔ ڈاکٹر تو کہہ کر چلا گیا، لیکن تور وہیں زمین پر ڈھہ سی گئی۔ ایک ہی تو اپنا تھا اس کا اس دنیا میں، وہ بھی اسے آج اس بھری عارضی دنیا میں اکیلا چھوڑ گیا۔ اس کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ آج اسے لگ رہا تھا کہ اس کے جینے کا مقصد بھی ختم ہو گیا ہے۔ جو درد ملا بہت گہرا ہے۔ مجھ سے بچھڑنے والا ہی صرف میرا اپنا تھا۔ رائٹر خود لکھا ہے۔ گھر میں محلے کی کچھ خواتین موجود تھی۔ تور میت کے سامنے بیٹھی بے آواز رو رہی تھی اور دیکھ رہی تھی کہ یوں اچانک سب کچھ کیسے ہو گیا۔ لیکن یہی تو زندگی ہے، انسان جو کچھ سوچتا ہے وہی سب کچھ تو نہیں ہوتا نا۔ خیر، باہر سے میت کو لے کر جانے کا شور اٹھا۔ تور ابھی بھی بے یقینی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی، جیسے یقین کر رہی ہو۔ بیٹا حوصلہ کرو بچے، ایک خاتون نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ مرد آئے اور میت کو اٹھا کر لے گئے۔ تور ان خاتون کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، جبکہ وہ اسے حوصلہ دیتی رہی۔ روتے روتے تور ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ اس کی آنکھ کھلی۔ سردی کے موسم میں بھی اس کے چہرے پر پسینے تھے، جیسے اس نے کوئی بھیانک خواب دیکھا ہو۔ اس نے فوراً آنی کو آواز دی۔ ادھر ادھر نظریں دوڑائی۔ کمرہ خالی تھا، یعنی وہ خواب نہیں تھا، سچ تھا۔ اس کی جان سے عزیز آنی سچ مچ اسے اس بھری دنیا میں اکیلا چھوڑ گئی تھی۔ میرے غموں کو بانٹنے والا، ظالم دنیا سے بچانے والا، وہ ایک شخص جو کل کائنات تھا، بھری دنیا میں مجھے تنہا کر گیا۔ اسود، اے وقت کچھ ایسا کر، کچھ دیر تو تھم جا۔ مجھ ناسمجھ انسان کو ابھی ظالم دنیا کو پہچاننا ہے۔ وقت بیت رہا تھا، کیونکہ اسے تو بیتنا ہی تھا۔ وقت اگر کسی کے لیے رک جائے تو وہ بھلا وقت ہی کہاں۔ آنے کی وفات کو 1 مہینہ بیت چکا تھا۔ تور کی زندگی جیسے بے معنی ہو گئی تھی۔ اس نے یوں نہیں جانا چھوڑ دیا تھا اور اپنے آپ کو ایک کمرے تک محدود کر لیا تھا۔ راتوں کو اکثر وہ ڈر جاتی، لیکن اسے بہلانے والا، اس کا ڈر ختم کرنے والا کوئی بھی نہ تھا۔ آنی نے کچھ پیسے جوڑ کر رکھے ہوئے تھے، گھر کا سامان بھی ختم ہو چکا تھا۔ اب وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھے تو نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ مرتی کیا نہ کرتی، اٹھی، اپنا حجاب کیا، چادر لی اور باہر کی جانب بڑھ گئی۔ پہلے کی طرح اس کے چہرے پر بالکل رونق نہیں رہی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے یہ بہار کے بعد خزاں آئی ہو۔ اگر کوئی اسے ایسے دیکھ لیتا تو بالکل یقین نہ کرتا کہ یہ وہی تور ہے۔ بازار پہنچ کر اس نے ضرورت کا سامان لیا اور گھر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ بھی راستے میں ہی تھی کہ اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی کارروائی کرتی، ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو ایک انجان جگہ پر پایا۔ وہ چونک کر فوراً بیٹھی۔ وہ ابھی اسی کشمکش میں تھی کہ دروازہ کھلا اور ایک نسوانی وجود کمرے میں داخل ہوا۔ میڈم جی، یہ صاحب جی نے بھجوائے ہیں کپڑے۔ اس نے اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ کہ کیوں؟ اس کے الفاظ ٹوٹے تھے۔ پتہ نہیں جی، صاحب جی نے کہا تو میں لے آئی، آپ یہ پہن لیں۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ تور سوچ میں پڑ گئی کہ اب کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ۔ وہ ابھی تک ویسے ہی بیٹھی تھی کہ دروازہ کھلا اور ایک شخص اندر داخل ہوا۔ تور کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ اسے سوال کیا۔ پلیز، مجھے گھر جانا ہے، بہت ٹائم ہو گیا ہے، اب تمہیں یہی رہنا ہے، خاموشی سے یہ جوڑا پہنو اور باقی چیزیں بھی بھجوا دیتا ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ میں بھلا یہاں کیوں رہوں گی؟ ہاں، میرا اپنا گھر ہے، میں وہاں جاؤں گی۔ شادی کے بعد لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہتی ہے۔ اس نے آرام سے جواب دیا۔ لیکن کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ کچھ دیر بعد تمہارا نکاح ہے۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اس نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ میں ایسا ہی کر سکتا ہوں، سمجھی تم؟ اس نے اس کے چہرے کو زور سے پکڑتے ہوئے کہا۔ 2 آنسو ٹوٹ کر اس کے گال پر گرے۔ اب فوراً سے یہ جوڑا پہنو، نکاح خواہ آتے ہی ہوں گے۔ وہ حکم چلاتا باہر کے جانے بڑھ گیا۔ تور کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ مرتی کیا نہ کرتی، تیار ہوتی، ہاتھوں میں بے دردی سے چوڑیاں پہنی۔ کچھ ہی دیر میں تور کو نیچے لایا گیا۔ لاؤنج میں نکاح خواہ کے ساتھ چند گواہ موجود تھے۔ نکاح پڑھایا گیا۔ تور نے جن لمحات میں بول ادا کیے اور دستخط کیے، یہ صرف اسے ہی معلوم تھا۔ ایک ہی پل میں اس نے اپنی ساری زندگی اس شخص کے نام کر دی تھی جس سے وہ جانتی تک نہیں تھی۔ جانتی تھی تو صرف وہی الفاظ جو اس نے اسے کہے تھے۔ اس کے جسم میں سنسناہٹ سی دوڑی۔ سب جا چکے تھے۔ تور ابھی بھی اسی جگہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اہل اندر آیا، ایک نظر اسے پر ڈالی۔ تور فوراً کھڑی ہو گئی۔ اہل اس کے قریب آیا اور اسے بازو سے تھاما اور گھسیٹنے کے انداز میں اوپر کمرے میں لے گیا اور بیڈ پر پھینکا۔
तूर इससे सख्ती की तवक्को ही रखती थी, लेकिन इसे नहीं मालूम था कि इस कदर सख्ती होगी। तूर की आंखों में नमी आ गई। इस कदर सख्ती इसकी 22 साल जिंदगी में किसी ने नहीं की थी। सबके सामने बेइज्जत किया था ना तुमने मुझे, लेकिन मेरे पास तो पूरी जिंदगी है तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। चुन चुन कर बदले लूंगा। अहल ने इसकी आंखों में आंखें डालकर कहा और कमरे से बाहर निकल गया, जबकि तूर बिस्तर पर ढह सी गई। वो लॉन में अपनी ही सोचों में टहल रही थी जब बुआ ने इसे आवाज़ दी, बेटा आ जाएं, खाना खा लें। इन्होंने मोहब्बत से कहा। वो इनके पीछे होली और खामोशी से खाना खाने लगी। बेटा अगर कोई बात बुरी लगी है तो माफ़ कर देना। नहीं नहीं बुआ, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। इसने फ़ौरन उन्हें टोका। भला माओं की बात भी बच्चों को बुरी लगती है और माँ बाप बच्चों से माफ़ी नहीं मांगते। इसने मुस्कुराते हुए कहा। बुआ भी मुस्कुरा दी और इसे इसकी खुशियों की दुआएं देने लगी। रात काफ़ी लेट अहल घर आया था। तूर ने इसका इंतज़ार किया, लेकिन जाने कब इसकी आंख लग गई। वो कमरे में दाखिल हुआ। सामने तूर बेड पर सो रही थी। इसको गुस्सा आने लगा। इसने ज़ोर से कमरे का दरवाज़ा बंद किया, लेकिन तूर टस से मस ना हुई। वो गहरी नींद में थी। अहल टाई की नोब खोल कर अपनी शर्ट के ऊपरी 2 बटन खोलने लगा और रिलैक्स से अंदाज में सोफे पर बैठ गया और सिगरेट फूकने लगा, लेकिन तूर बिल्कुल भी नहीं हिली। अब अहल की हिम्मत जवाब दे रही थी। वो गुस्से से उठा और ज़ोर से इसे झंझोड़ डाला। तूर फौरन से उठ बैठी। क्या हुआ? इसने घबराते हुए कहा। मेरा चैन बर्बाद हुआ। अहल बड़बड़ाया। तूर ने नासमझी से इसकी जानिब देखा। आप आगे कुछ खाएंगे? आप आगे खाना लाऊं? नहीं। कॉफ़ी लाओ? नहीं। कॉफ़ी लाऊं? अच्छा पूछ रही है। नहीं तो फिर आपने उठाया क्यों है मुझे? इसने नासमझी से इसकी जानिब देखा। मुझे सोना है। तो आप सो जाएं। मैंने आपको कौन सा मना किया है? मैंने यहाँ बेड पर सोना है। उफ, पूरा बेड खाली पड़ा है, तो आप सो जाएं। तो वो झिंझलाई। मैं अकेला सोऊंगा। तो मैं कहाँ सोऊं? वो सामने सोफ़ा पड़ा है ना, इस पर सो। देखें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, मैं सुकून से सो जाऊंगी। ये कहकर तूर वापस लेटने ही वाली थी कि अहल ने इसे ज़ोर से पकड़ा। मेरा दिमाग मत खाओ और जो कहा है वो करो, वरना तुम जानती हो मुझे मैं क्या कर सकता हूँ। अहल ने इसके करीब होकर कहा। सिगरेट की स्मेल इसके पास से आ रही थी। तूर फौरन उठी, अपना तकिया और चादर उठाई और सोफे की जानिब बढ़ गई। अहल भी फ्रेश होने चला गया। बाहर आया तो तूर सोफे पर ही सो रही थी। इसने एक नज़र तूर पर डाली और खामोशी से बेड पर लेट गया। फजर के वक्त तूर की आंख खुली और उठी, वुज़ू बांधा और नमाज पढ़ने लगी। नमाज पढ़कर दवा के लिए हाथ उठाए। इसकी नज़र सामने लेटे इस जालिम पर पड़ी। या अल्लाह, तूने इन्हें मेरे नसीब में तो लिख दिया। जिस कदर ये बाहर से खूबसूरत हैं, इस तरह इन्हें अंदर से भी खूबसूरत बना दे। अल्लाह, तू तो रहीम है, कुछ भी कर सकता है। मेरे अल्लाह, मेरी इस दुआ को भी कबूल फरमा। ये कहकर इसने मुंह और हाथ फेरा और बाहर लॉन में चली गई। इसे ऐसा लग रहा था कि आज काफ़ी अरसे बाद वो खुली फिजा में आई है। वो वॉक करने लग गई। ये वक्त तो वो हमेशा से इसको बहुत पसंद था। अहल की आंख खुली तो इसकी नज़र सामने सोफे पर पड़ी। वो खाली था। वो एकदम उठ बैठा। इधर उधर देखा, वो इसे कहीं भी नज़र नहीं आई। वॉशरूम देखा तो वो भी खाली था। अब की बार इसे सच में परेशानी ने आन घेरा था। वो बाहर की जानिब बढ़ा। किचन, लाउंज, कहीं पर भी वो नहीं थी। वो बाहर लॉन की जानिब बढ़ा तो वो इसे सामने टहलती हुई नजर आई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अहल ने सवाल किया। तूर ने इसकी जानिब देखा। वो बगैर जूते के था। वॉक कर रही थी। आपको कुछ चाहिए था? नहीं। अंदर चलो, बीमार होने का इरादा है क्या? इतनी ठंड है, ऊपर से कोई शॉल भी नहीं ले रखी। तूर ने बेयकीनी से इसकी जानिब देखा। रात को तो इसे बिल्कुल ख्याल ना आया था कि वो सो रही है। जी मैं आती हूँ, आप चलें, मेरे साथ चलो अभी अंदर, अहल ने हुक्म दिया। तूर को नचार इसके पीछे अंदर जाना पड़ा। नहीं तो इसका अभी 1 घंटा और वॉक करने का इरादा था। नाश्ता बनाऊँ आपका? हाँ प्लीज़, मैं फ्रेश होकर आऊँ। जी। वो ये कहकर इसके पास से गुजरने लगी जब अहल ने इसकी कलाई थामी। सुनो। जी। दोनों की आंखें मिली। अहल ने फौरन आंखें फेर ली। कुछ नहीं। वो ये कहकर ऊपर चला गया, जबकि तूर किचन की जानिब बढ़ गई। हमारा हीरो मान नहीं रहा, लेकिन हमारे हीरो को इसकी पहली नज़र में ही मोहब्बत हो गई थी। चलो, नाश्ता तैयार था। अहल भी तैयार होकर नीचे आ गया। वो ऑफिस जाने के लिए फुल रेडी था। सुनो, शाम को तैयार रहना, कहीं जाना है। कहाँ? तूर ने सवाल किया। अहल ने इसकी जानिब देखा। आई एम सॉरी। तूर ने फौरन माजरत की। भला अहल कहाँ किसी को जवाब देता था? फ्रेंड के यहाँ इन्वाइटेड हैं, अहल ने जवाब दिया। तूर को हैरानगी तो हुई, मगर इसने जाहिर नहीं की। जी ठीक है। अहल बाहर की जानिब बढ़ गया। तूर भी इसके पीछे चल दी। क्या हुआ, कुछ कहना है? अहल को इसको अपने पीछे आना अजीब लगा। नहीं तो फिर पीछे क्यों आ रही हो? वो आनी कहती थी कि अच्छी बीवियां अपने शौहर को बाहर तक छोड़ कर आती हैं। आप मुझे डांटते हैं तो क्या हुआ? मैं हूं तो आपकी बीवी ही ना। तूर ने मासूमियत से कहा। अहल को इस पर इंतहा का प्यार आया। वो हल्का सा मुस्कुराया तो मतलब पत्थर पिघलना शुरू हो चुका था। तूर भी मुस्कुरा दी। अहल गाड़ी में बैठा और जब तक वो नज़रों से ओझल नहीं हो गया, तूर वहीं खड़ी इसको तकती रही।
میں ویٹ کر رہا ہوں، آ جاؤ۔ اہل یہ کہہ کر بغیر اس پر نظر ڈالے نیچے کی جانب بڑھ گیا۔ تور نے سینڈلز پہنے اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اہل گاڑی میں ٹیک لگائے کھڑا فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس کی نظر اچانک سامنے اس پر پڑی تو مانو پلٹنا بھول گئی۔ تور کالے اور لال رنگ کا سوٹ پہنے، ساتھ میں اسی کا ہم رنگ حجاب، ہلکا میک اپ کیے بہت حسین لگ رہی تھی۔ کالے رنگ کے حجاب میں اس کا چہرہ مزید خوبصورت لگ رہا تھا۔ اہل نے بھی بلیک 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا، وہ بھی قیامت ڈھا رہا تھا۔ چلیں، تور نے اسے کہا جو کہ اپنے خیالوں میں گم تھا۔ ہاں، اہل گڑبڑایا۔ تور نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا، وہ ابھی بھی اسی پوزیشن میں کھڑا تھا۔ بیٹھیں گے تبھی جائیں گے نا؟ ہاں تم بیٹھو، آپ دروازے کے آگے کھڑے ہیں، میں بھلا کیسے بیٹھ سکتی ہوں؟ اہل حیران اور شرمندہ ہوا، بھلا اسے کیا ہو گیا تھا؟ وہ پیچھے ہوا اور دروازہ کھول کر تور کو بیٹھنے کا کہا۔ تور بیٹھی، وہ ابھی بھی اس کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ کبھی وہ اس کا بہت خیال رکھتا اور کبھی اس طرح بے خبر ہو جاتا جیسے جانتا ہی نہ ہو، اور کبھی اس قدر ظالم۔ اف، اہل بھی ابھی ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ سارا راستہ خاموشی سے کٹا۔ اس شخص کے کتنے روپ ہیں، ایک وہ جانے، ایک رب جانے۔ گھر آ چکا تھا۔ باہر گاڑیوں کی قطار سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کافی لوگ ہوں۔ اہل نے دروازہ کھولا اور باہر نکلا، پھر گھوم کر دروازہ دوسری طرف آیا اور تور کی جانب کا دروازہ کھولا۔ تور شوق تھی، یا اللہ کیا ہے یہ بندہ، وہ بس سوچ کر رہ گئی۔ تور باہر نکلی، مگر جانے کیسے اس کا پاؤں پھسل گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، اہل نے اسے تھام لیا۔ جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں کوئی بھی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس قدر محبت تھی اہل کے لہجے میں۔ تور کی بیٹ مس ہوئی اور وہ فوراً سنبھلی۔ تھینک یو، یہ کہہ کر وہ آگے کی جانب بڑھ گئی، کیونکہ اسے اپنا وہاں کھڑا رہنا دشوار لگ رہا تھا۔ اہل اس کی کیفیت جان چکا تھا، مسکرایا اور اس کے پیچھے چل دیا۔ برو، کتنی دیر کر دی آنے میں؟ عفان نے خفگی سے کہا، لیکن ٹھٹکا تب جب اہل کے پیچھے اندر آنے والی شخصیت کو دیکھا۔ یہ تو وہی؟ ہاں، یہ میری بیوی ہے۔ اہل نے اس کی بات کاٹی۔ واٹ، تمہاری بیوی؟ عفان کو جیسے دھچکا لگا تھا۔ تور بھی اسے دیکھ چکی تھی، اس کے چہرے پر ناگواری واضح تھی۔ میں نے کوئی شوشہ تو نہیں چھوڑا جو تم اتنا حیران ہو رہے ہو؟ اہل نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ نو، آئی مین بیوی، اتنی جلدی شادی بھی کر لی اور بتایا تک نہیں؟ بس حالات ہی کچھ ایسے تھے، اہل نے جواب دیا۔ تور کا ہاتھ تھاما اور آگے بڑھ گیا۔ تور اپنے ہی سوچوں میں مگن اہل کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ٹرانس سے تب باہر نکلی جب سامنے ایک لڑکی کو بیٹھا پایا۔ ہائے مس عالیہ، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تور، اس نے مسکراتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا۔ نائس ٹو میٹ یو تور، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھینک یو، تور بھی مسکرائی۔ میں عفان کی فرینڈ ہوں، ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور جلدی ہی شادی ہونے والی ہے ہماری، عالیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ بہت باتونی لگ رہی تھی۔ سوری، لیکن آپ کو میں پہلے بار دیکھا ہے۔ جی، میں اہل کی وائف ہوں، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ واٹ، اہل کی وائف؟ او مائی گاڈ، اہل نے شادی بھی کر لی اور بتایا تک نہیں؟ کس قدر میسنا ہے، اس نے حیرانگی سے کہا۔ اس کے لہجے میں حیرانگی لگ رہی تھی، جیسے وہ اہل کو جانتی ہے۔ تور اس کی جانب متوجہ تھی۔ تور کو اپنی طرف دیکھتا پا کر اس نے وضاحت دی۔ ایکچولی میں 2-3 بار ہی ملی ہوں اہل سے ہی، اہل سے۔ ہی از اے نائس گائے اینڈ ہینڈسم بھی بہت ہے، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ تور پر مسکرا کر رہ گئی۔ وہ باتیں کر رہی تھی، یا یہ کہا جا سکتا تھا کہ تور کے عالیہ بولنے اور تور سننے میں مگن تھی جب اہل اور عفان وہاں آئے۔ یار اہل، تم نے شادی بھی کر لی اور بتانا تک نہیں، دیٹس ناٹ فیئر، عالیہ نے گلہ کیا۔ ہاں، بس کیا بتاؤں، اس نے تور کو ایک ہاتھ سے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا۔ تور آگے ہی اس کا رویہ سمجھنے سے قاصر تھی، مگر یہ حرکت دیکھ کر کانپ اٹھی۔ او ہو، لگتا ہے معاملہ زیادہ خراب ہے، عفان نے شرارت سے کہا، جبکہ تور کا چہرہ شرم سے لال ہو چکا تھا۔ سب کا کہکا فضا میں گونجا۔ چلو اب میں چلتا ہوں، کافی ٹائم ہو چکا ہے، اہل نے کہا۔ عفان اسے چھوڑنے گیٹ تک گیا۔ تور اس سے کچھ فاصلے پر چل رہی تھی۔ شکر ہے تم نے اسے انہیں معاف کر دیا۔ کیا مطلب وہ سب جو یونی میں ہوا تھا، عفان نے وضاحت دی۔ اہل خاموش رہا اور گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ تور بھی اس کے پیچھے بڑھ گئی۔ بھابھی، آئی ایم سوری، اس حرکت کے لیے میں بہت شرمندہ ہوں۔ عفان سچ میں بہت شرمندہ لگ رہا تھا۔ اٹس اوکے، تور نے مختصر سا جواب دیا۔ تھینک یو سو مچ، عفان مسکرایا۔ تور بھی مسکرا دی اور گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ اہل نے اس کے بیٹھتے ساتھ ہی گاڑی آگے بڑھا دی۔ اہل گھر پہنچ کر سیدھا اپنے روم میں چلا گیا۔ تور نے اپنا حجاب کھولا اور کچن کی جانب بڑھ گئی اور کافی تیار کرنے لگی، کیونکہ اہل کو سونے سے پہلے کافی پینے کی عادت تھی۔ کافی بنا کر وہ بھی آرام روم کی جانب بڑھ گئی۔ دروازہ کھولا تو اہل صوفے پر لیٹے کیسے انداز میں بیٹھا ہوا تھا، دائیں ہاتھ میں سگریٹ تھامے، بائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے سر کو مسل رہا تھا۔ کافی، تور کے کہنے پر اس نے آنکھیں کھولی اور اس کی آنکھیں اس وقت لال تھی۔ اہل نے اس کے ہاتھ سے مگ تھام کر ٹیبل پر رکھا۔ تور آگے بڑھنے لگی۔ رکو، اہل نے غصے سے کہا۔ وہ اس وقت کوئی اور ہی اہل لگ رہا تھا۔ تور نے اس کی جانب دیکھا۔ یہاں بیٹھو۔ تور کو اس کی لال انگارہ آنکھوں سے ہی
معنی میں خوف محسوس ہو رہا تھا۔ تور وہیں کھڑی رہی۔ ایک بار سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ اہل دھاڑا۔ تور فوراً وہاں بیٹھ گئی۔ اہل نے اس کا ہاتھ تھاما۔ اس ہاتھ سے تم نے مجھے تھپڑ مارا تھا نا؟ اہل واقعی اپنے حواس میں نہیں لگ رہا تھا۔ دیکھو پلیز میرا ہاتھ۔ تور نے گھبراتے ہوئے کہا۔ خاموش، بالکل خاموش۔ اہل اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت اس کے بہت نزدیک تھی۔ اہل نے کافی کا مگ تھاما۔ اس سے پہلے کہ وہ کافی اس کے ہاتھ پر ڈالتا، تور نے اسے دھکا دیا اور بھاگ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اہل واپس حواس میں آیا۔ او مائی گاڈ، یہ میں کیا کرنے والا تھا؟ اس نے اپنے سر پر ہاتھ پھیرا، غصے سے کافی کا مگ دیوار پر دے مارا۔ غصہ اس قدر تھا کہ گھٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ہاتھ کی مٹھی بنائی اور سامنے ٹیبل پر دے ماری۔ ٹیبل کچیوں کی صورت میں ادھر ادھر بکھر گیا۔ اہل کے ہاتھ سے خون بہنے لگا۔ وہ اس کی پرواہ کیے بغیر کمرے سے باہر بھاگا، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ تور بھاگ کر نیچے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس کی سانس پھول چکی تھی۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور اس کے ساتھ ٹیک لگا کے گھٹنوں میں سر رکھے آنسو بہانے لگی۔ وہ اہل سے بالکل ہی امید نہیں رکھتی تھی۔ ایسا روتے روتے جانے کب وہ نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی۔ ساری رات اہل نے سگریٹ پھونکتے ہوئے گزاری۔ وہ پریشانی میں سگریٹ پھونکتا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ حرکت بھی وہ کر سکتا ہے۔ وہ ساری زندگی اپنے آپ کو کوستا رہا۔ اسی طرح رات ڈھل گئی۔ ساری زندگی کہہ رہی ہوں۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ تور اس حرکت کے بعد سے اہل کے سامنے نہیں آئی تھی۔ اہل کے جانے سے پہلے وہ ناشتہ بنا کر اندر کمرے میں چلی جاتی اور اس کے آنے سے پہلے ہی سارا کام ختم کر کے اندر چلی جاتی۔ صبح آفس ٹائم اہل تیار ہو کر نیچے آیا، مگر اسے تور کہیں نظر نہیں آئی۔ وہ کچن میں گیا تو سامنے ناشتہ پڑا تھا۔ اس نے غصے سے ناشتے کو گھورا۔ بغیر ناشتے کو ہاتھ لگائے وہ باہر چلا گیا۔ آفس میں وہ سارا وقت اسے ہی سوچتا رہا۔ نہ کام میں دل لگ رہا تھا اور نہ ہی کہیں، اور اس نے غصے سے کیز اٹھائی اور باہر نکل گیا۔ اس کا رخ اب گھر کی جانب تھا۔ تور بوا کو کام بتا کر باہر لان میں ٹہل رہی تھی۔ دروازہ کھلا اور اہل کی کار گیراج میں داخل ہوئی۔ تور حیران ہوئی۔ یہ وقت تو اہل کے آنے کا نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر بڑھتی اہل اس تک پہنچ چکا تھا۔ تور وہاں سے گزرنے لگی جب اہل نے اسے تھاما۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ اہل غصے سے بولا۔ کیا؟ تور نے اس کی جانب دیکھا۔ یہی جو تم کر رہی ہو، میرے آنے سے پہلے اور جانے سے پہلے کمرے میں چلے جانا اور الگ کمرے میں بند ہو جانا، کیا ہے یہ سب؟ ہاں، اہل کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ تور نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوایا۔ اور یہ جو آپ بات بات پر ہاتھ تھام لیتے ہیں، یہ تور بالکل بھی وہی والی لگ رہی تھی۔ اہل نے پھر سے اس کے ہاتھ تھامے رکھا۔ تو کیا ہوا؟ تم بیوی ہو میری، میرا حق ہے تم پر، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں تمہارے ساتھ۔ ہاں جانتی ہوں، شور ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، تور نے تلخ ہوتے ہوئے کہا۔ اپنا ہاتھ چھڑوایا اور اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اہل جب کہ وہیں کھڑا اس کی راہ تکتا رہا۔ تم جو ناراض ہو، یوں لگے ساری دنیا ویران ہو۔ آج بھی اہل تور کو انتظار کرتا رہا، لیکن وہ نہیں آئی تھی۔ بھلا میں کیوں اس کا انتظار کر رہا ہوں؟ شاید تمہیں اس کی عادت ہو گئی ہے، لیکن میں تو اس سے نفرت کرتا ہوں۔ مجھے کیوں اس کی عادت ہو گئی ہے؟ نفرت نہیں، تم نے تو پہلی نظر میں ہی اسے پسند کر لیا تھا، اسے اپنا مان لیا تھا۔ لیکن میں ایسا کیوں کروں گا؟ اس نے سب کے سامنے میری بےزتی کی، میری انا کی ٹھیس پہنچائی۔ تم نے بھی تو اس سے بدلہ لے لیا، اس قدر تکلیف دے دی اس کو۔ نہیں، ابھی میرا بدلہ نہیں پورا ہوا۔ میں بھی اس کے سامنے اس سے معافی منگوانا چاہتا ہوں۔ کس بات کی معافی؟ سب کے سامنے تھپڑ مارنے کی؟ تو کیا جو تم نے کیا تھا وہ صحیح تھا؟ ایک نامحرم ہو کر اسے چھوا تھا۔ اب کی بار خاموش رہا، پھر جواب آیا۔ لیکن نہیں، میں اس سے کبھی محبت نہیں کر سکتا۔ اچھا، تو پھر یہ بے چینی کیسی؟ کیوں اس کا انتظار کر رہے ہو، جبکہ تم تو نفرت کرتے ہو نا اس سے؟ نہیں تو میں نے تو نہیں کر رہا انتظار۔ کیوں سچائی سے منہ پھیر رہے ہو؟ مان کیوں نہیں لیتے کہ تمہیں اس سے محبت ہو گئی ہے؟ نہیں، میں کیوں بھلا اس کے سامنے جھکوں؟ بھلا اس میں جھکنے کی کیا بات ہے؟ اس نے تو کبھی مجھ سے نہیں کہا کہ وہ مجھ سے پسند کرتی ہے۔ تم نے کبھی اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کی؟ تو کیا یہ شدید نفرت شدید محبت میں بدل گئی ہے؟ ہاں، تم جس قدر اس سے بھاگ رہے تھے وہ اسی قدر تمہارے قریب آ گئی، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ بدلہ لینے کی خاطر اس قدر آگے بڑھ گئی کہ بدلے کی جگہ محبت نے دل میں بسیرا کر لیا۔ لیکن اب میں کیسے اسے بتاؤں کہ وہ مجھے سے محبت ہے؟ اسے اپنی محبت کا یقین دلا کر مختصر سا جواب آیا۔ لیکن میں اسے کیسے یقین دلاؤں؟ اپنی محبت کا اظہار کر کے۔ دل اور دماغ کی جنگ میں آخر دماغ کو مات ملی، اور دل نے تور کی محبت کو اپنے اندر پھر سے اجاگر کر لیا۔ یوں تو محبت پہلے ہی دل میں آن بسی تھی، لیکن دماغ نے اسے دھندلا کر ڈالا تھا۔ اے محبت، تو ایسا کر کہیں دور بھاگ جا۔ محبت نے اپنے قدم جما لیے تھے۔ اٹھو، کمرے میں چلو۔ اہل تور کے کمرے میں داخل ہوا اور سنجیدگی سے کہا۔ کمرے میں ہی تو ہوں، تور نے سادہ لہجے میں جواب دیا۔ جانتا ہوں کمرے میں ہو، لیکن ہمارے کمرے میں چلو۔ میں نہیں جاؤں گی، آپ پھر سے میرے ساتھ برا سلوک کریں گے۔ تور نے سنجیدگی سے کہا۔ دیکھو، میں آرام سے کہہ رہا ہوں چلو، ورنہ میں سختی سے پیش آؤں گا۔ اب کی بار لہجہ مزید سنجیدہ ہوا تھا۔ تور کی آنکھیں نم ہوئی کہ کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو؟ اہل پریشان ہوا اور اس کے پاس بیٹھتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں، مجھے نہیں جانا، آپ بہت عجیب ہیں، کبھی ڈانٹتے ہیں تو کبھی زخم دیتے ہیں، پھر خود ہی اس کی مرہم کرتے ہیں، اور پھر کبھی اس طرح پیش آتے ہیں کہ بہت محبت ہے آپ کو مجھ سے، اور پھر کبھی کافی پھینکنے لگتے ہیں۔ عجیب۔
طور بچوں کی طرح انگلی پر اسے اس کے کیے گئے سارے کارنامے گنوا رہی تھی۔ اہل اس کی اس حرکت پر کھلکھلا کر ہنس دیا۔ کیا دیکھا، اب آپ ہنس رہے ہیں؟ اف اللہ، طور کے رونے میں شدت آئی۔ اوکے، آئی ایم سوری، اب نہیں ہنستا پکا۔ اہل نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ یہ لڑکی واقعی سب سے مختلف تھی، اہل نے سوچا۔ ادھر دیکھو۔ اہل نے اس کی تھوڑی سے اس کا چہرہ کا رخ اپنی جانب کیا۔ کمرے میں چلو، میں نہیں کچھ کہوں گا۔ اہل نے اب کی بار پیار سے کہا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ نہیں، سچ میں کچھ نہیں کہوں گا، بے شک چل کر دیکھ لو، اہل نے اس کے لہجے میں کہا۔ ابھی وہ بات کر رہے تھے کہ لائٹ بند ہو گئی، ہر سو اندھیرا چھا گیا۔ طور نے بے اختیار اہل کا بازو تھام لیا۔ ٹھیک ہے طور، اگر تم نے یہی سونا ہے تو سو جاؤ، میں چلا جاتا ہوں۔ اہل جانتا تھا کہ طور اندھیرے میں ڈرتی ہے، اسی لیے جان کر بولا۔ نہیں تو کس نے کہا؟ میں نہیں جاؤں گی۔ میں جاؤں گی آپ کے ساتھ، اور ابھی جاؤں گی، طور نے فوراً اٹھتے ہوئے کہا۔ اہل اس کی یہ حرکت دیکھ کر مسکرا دیا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ طور بھی اس کے پیچھے ہوئی۔ ارے وہاں کہاں جا رہی ہو؟ اہل نے اسے صوفے کی جانب بڑھتا دیکھ کر کہا۔ سونا ہے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ تو یہاں بیڈ پر سو۔ تو کیا آپ صوفے پر سوئیں گے؟ طور نے سوال کیا۔ نہیں تو میں بھی بیڈ پر ہی سوؤں گا۔ لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ میں اکیلا سوؤں گا۔ طور نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے سوال کیا۔ ہاں، لیکن وہ تب کہا تھا جب تم سے نفرت کرتا تھا، لیکن اب تو میں نہیں کرتا نا تم سے نفرت۔ اہل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ پہلے تم مجھے بری لگتی تھی، تو اب کیا لگتی ہوں؟ اب نہیں لگتی بری؟ طور نے سوال کیا۔ نہیں، اب بھلا کیسے بری لگ سکتی ہو؟ آخرکار تم نے مجھے ہرا دیا ہے۔ اف، کیا بول رہے جا رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ طور کی سمجھ میں واقعی کچھ نہیں آ رہا تھا۔ طور، میں تم سے کہا تھا نا کہ مجھے تم سے کہ تم نے میرے کمرے میں تو جگہ بنا لی ہے، مگر میں دل میں نہیں بنا سکتی، لیکن میں غلط تھا۔ تم نے نہ صرف اس گھر میں، اس کمرے میں، بلکہ میرے دل میں بھی اپنے لیے جگہ بنا لی ہے۔ آج اہل تیمور خان تم سے خود اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ آج سے اہل تمہارا ہوا۔ اہل نے طور کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے کہا، جبکہ طور اس کے اظہار پر حیران رہ گئی۔ اس کی دعا قبول ہو گئی تھی۔ اللہ نے اس کے دل میں طور کے لیے محبت ڈال دی تھی۔ کبھی لفظ بھول جاؤ، کبھی بات بھول جاؤ، تجھے اس قدر چاہوں کہ اپنی ذات بھول جاؤں، اٹھ کر کبھی تیرے پاس سے چل دوں، جاتے ہوئے خود کو تیرے پاس بھول جاؤں۔ کیسے کہوں تم سے کہ کتنا چاہا ہے تمہیں، اگر کہنے پہ آؤں تو الفاظ بھول جاؤں۔ ختم شد۔ یہاں پہ ہمارا پیارا سا ناول ختم ہوتا ہے۔ شارٹ سا ناول تھا، اچھا تھا، آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیسا لگا۔ اور یہاں پہ میں اس ناول کو ختم کرتی ہوں۔ تو ابھی میں کچھ اور باتیں بھی کرتی، لیکن یہ ہے کہ میں بھی بہت جلدی میں ہوں، بہت زیادہ جلدی میں، تو اس لیے بس مجھے یہیں پہ ناول کا مطلب ختم ہو گیا ناول، میں نے بہت جلدی اسپیڈ میں پڑھا ہے، تو اس لیے اس بات کو اگنور کریے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ مجھے بتائیے گا آپ لوگ کو ناول کیسا لگا۔ ملتی ہوں آپ سے اگلے ناول میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔